أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 141 تک کمپلیٹ کرا تھا، اور ہم نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اسے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اسی کا کچھ سمجھ میں آدھا ہم نے کل کی کلاس میں کرا تھا، اور اس سے آگے کا آج ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے سسٹر ارم حمزہ آپ آ جائیے اور پڑھیں۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور بڑھا دیا ہم نے اسے مزید 10 سے۔ اور ہم نے اسے 10 سے اتم یتم یعنی تکمیل کرنا، ہم نے اسے 10 سے مکمل بڑھا کر دیا دیا، تکمیل کر دیا۔ جی اوکے، مکمل کر دیا ہم نے اسے 10 سے۔ ہاں فَأَتْمَمْ جی۔ فتم تو پورا ہوا، میقاتہ ربہ اس کے رب کا مقرر وقت، 40 لیلۃ 40 راتوں کا۔ وقال ہاں موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی فأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اس کا استاد یہ ہوگا جانشینی کرو میری۔ ہاں جی، جانشینی کرنا، نائب بننا، خلیفہ بننا، تو ٹھیک ہے جانشین میری بنو۔ میری قوم میں، اور اصلاح کرو، اور نہ تم پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ سسٹر عشرت آپ آگے کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني انظر إليك۔ پس اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا، نہیں، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ ان کے رب نے ان سے کلام کیا، کہا ربی، اس نے کہا ربی اے میرے رب، تو دکھا مجھے، میں دیکھوں آپ کو۔ ہاں جی، قال لن، ویری یہاں تک بس کریں سر، یہاں تک کر دیجیے۔ اچھا قال لن ترانی، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا آپ ہرگز نہیں مجھے دیکھ پائیں گے، اور لیکن آپ دیکھیے پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو عنقریب آپ مجھے دیکھیں گے، ہاں دیکھ سکیں گے۔ اوکے دیکھ سکیں گڈ، گے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ سسٹر عائشہ جبین آپ آگے کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اور جب اس کے رب نے تجلی دکھائی پہاڑ کی طرف تو وہ ہو گیا ریزہ ریزہ۔ نہیں، جعل کا فعل ہوا تو اس نے اسے، ہاں اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ گڈ، وقر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے سسٹر حاجرہ سلمان آپ کریے۔ جی،
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بس جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے وہ ہوش میں آئے تو کہا پاک ہے تو پاک ہے تو اور نہیں پاک ہے تو میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، اس ہاں طرح کریں گے، میں آپ کی توبہ طرف کر توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جی، اور میں توبہ کرتا ہوں آپ سے اور میں سب سے پہلے مومنوں میں سے ہوں. میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی سب خاص سے طور پہلے سے یہ اس عقیدے کی طرف کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا، اس پہ میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والا ہوں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ جی رب العزت کی جو تجلی ہے دیدار کرنا، یہ کسی بھی شے میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ اللہ کے دیدار کو کر سکے دنیا میں، چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو. یعنی انسان تو دور، پہاڑوں پہ بھی اگر اللہ رب العزت کی تجلی تک آ جائے تو اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں اس چیز کا امکانات بالکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار کا شرف ضرور عطا فرمائیں گے. آگے سسٹر عائشہ خان آپ کریے. جی مس. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، فرمایا ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا نا مس. اے موسیٰ بالکل. بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس برسالاتی و بکلاماتی، لوگوں پر میرے پیغام کے ساتھ اور اپنے کلام کو. نہیں، میرے پیغام کے لیے اور میرے کلام کے لیے. کلام ہاں جی. اور میں نے چن لیا تم کو میرے پیغام کے لیے اور میرے کلام کے لیے. پس فخذ ما آتیتک، پس پکڑ لو جو میں نے تم کو عطا کیا، فکن من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر سائمہ ملک آپ کریے. جی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا اس کو تختیوں میں ہر چیز کے نہیں ہر رکے، چیز. وَكَتَبْنَا لَهُ، لہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اس کا یا اس کے لیے؟ ان کے اس لیے، کو. ٹھیک ہے. جی. اور ہم نے ان کے لیے ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل ہر چیز کے بارے میں لکھ دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، پس تم پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو حکم دو. یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ پکڑے اس میں سے بہترین کو. سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں فاسقوں کا گھر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک کی. ویری گڈ سسٹر سائمہ. آگے سسٹر مس حدیبہ آپ ہیں ساتھ میں؟ مس حدیبہ انجم آپ آ جائیے. سسٹر ربینہ اسلم آپ آئیے. جی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کا جو زمین میں بڑے بنے بیٹھے ہیں بغیر الحق کی، بغیر حق کے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں گے ہر نشانی کو تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن اوکے يَرَوْا سسٹر ربینہ، سَبِيلَ ایک منٹ، اس کا الرُّشْدِ ترجمہ لَا دوبارہ کریں. سسٹر ربینہ، أَصْرِفُ عَنْ جی جی آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس کا ترجمہ دوبارہ کریے. جی جی. ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنے بیٹھے ہیں. اوکے جی جی. گڈ، وَإِن ماشاء اللہ، يَرَوْا ٹھیک ہو كُلَّ گیا، بارک آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. جی آگے کروں. اور اسی کو دوبارہ کریں. جی. اور اگر وہ جی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں کسی نشانی کو، نہیں، ہر ہر ایک نشانی کو، تو بھی اس پر ہوں ایمان نہیں لائیں. ہر ہاں ایک، جی، اگر وہ ہر ایک اگر وہ ہر نشانی ایک دیکھیں تبھی اس نشانی پر کو ایمان دیکھ بھی نہیں لیں لاتے. تو بھی وہ ایمان
نہیں ہمیشہ یاد لائیں گے. رکھیں کہ وَإِن وہ يَرَوْا اداتوں سے سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا جائیں تو يَتَّخِذُوهُ سمجھینا سَبِيلًا. بس کافی ہے آپ کے لیے یہاں تک. اوکے ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کرا. آگے میں کسی اور کو لوں گی. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو جوازم المضارع ادات و شرط ہوتے ہیں ان کا ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں کہ اگر وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. آگے سسٹر امینہ آپ کریے. جی. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اسے اپنا طریقہ نہ بنائیں. وَإِن رشد يَرَوْا یعنی ہدایت کا. جی، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ نہ بنائیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ اس سے غافل تھے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. سسٹر شائنہ کا اگلی آیت کریے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال حبطت احاطہ اکارت کر دیا جانا، ضائع ہو جانا. جی ان کے ان اعمال کے ضائع ہو جائیں گے. اعمال ضائع ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں ان کو جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ جو کیا کرتے تھے. سوائے اسی چیز کے جو کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر ندا انصاری آپ کریے. جی. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا ان کے زیور سے ایک ایسا بچڑا جس کے دھڑ سے گائے کی آواز آتی تھی. گڈ گائے کی ماشاء آواز تھی. اللہ. گڈ. اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ وہ ان کو کوئی راستے کی ہدایت کرتا ہے. اتخذہ گڈ. وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اسے بنا لیا اور وہ ظالم تھے. ہاں جی، ہمیں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر منور بیگم آپ آئیے. سسٹر زینت آپ کریے اگلی آیت. جی سر. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، اور جب وہ پچھتائے اپنے کیے پر اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں رحم کیا ہمارے اوپر ہمارے رب نے اور نہ اس نے ہمیں بخشا تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. یہاں پہ سقط یسقط کے معنی لفظاً ہوتے ہیں گے گر جانا، تو یہاں پہ مراد ہو جائے گا وہ گرے اپنے ہاتھوں میں. تو مراد اس سے وہی ہے کہ وہ نادم ہوئے پچھتائے، جو کہ سسٹر زینت نے ترجمہ درست کرا. ماشاء اللہ بہت خوب سسٹر زینت. آگے سسٹر کشور جہاں آپ آئیے. جی سسٹر کشور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، اپنی قوم کی طرف غصے سے لوٹے، اسفن کہتے ہیں افسردہ شدید ہونا. غمگینی، ہاں شدید غمگینی، میں لکھ کے بھول گئی. ہاں غمگینی اور غصے اس کے ساتھ لوٹے. انہوں نے کہا کیا برا
میری جانشینی کی میرے بعد ہاں آجل تم ہاں جی کیا ہی جانشینی بری جانشینی میرے نمائندگی بعد کری تم نے میرے بعد. میرے اوکے بعد جی آجل تم امر رب آجل تم امر ربکم آجل تم مانے کیا ہے سمجھ میں نہیں اگر آیا یاد جلدی کرنا. جلدی جلدی جی 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 آجل تم امر ربکم تم نے جلدی کی اللہ کے میرے رب امر رب کو اپنے رب کے حکم پورا کرنے یہاں میں پہ استفہام ہے کیا تم نے جی جلدی کری اپنے رب کے حکم جی کو ہے ماننے میں. جی 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 اجل تم میں نے پڑھا غلط تھا اس یہ بھی غلط کی ترجمہ اجل تم امر ربکم کیا تم سب نے اپنے رب کی حکم ماننے میں جلدی کی القل الواح واخذ براسی اخیہ وہ القا اور ڈال دیا تختیوں کو اور اخذ براسی اخیہ اور پکڑ لیا اپنے بھائی کی داڑھیوں کو. کیا براسی من داڑھی رأسن سر کو کہتے ہیں. جی رأسن سر کو کہتے ہیں. سر کو جی جی ہاں ہاں جو سر کو اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا یجرہ الیہ اور یجرہ اور اسے کھینچنے لگے ٹھیک ہے اب دیکھیں جائیں رک جائیے. اب اخذا فعل ماضی ہے اس کے آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے فعل مضارع یہ اس کا حال ہے اصل میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. ٹھیک ہے یہاں پہ یہ حال بنے گا جملہ یہاں پہ ہوا فاعل کا حال ہے. ٹھیک ہے انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. اوکے گڈ بہت خوب سسٹر کشور کافی ہے آپ کے لیے. آگے سسٹر عروج آپ کریے. قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. بس آپ میرے بارے میں دشمنوں کو خوش نہ کریں اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ ڈالیں نہ ہاں جی بنائیں. مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کریں ان کے ساتھ نہ بنائیں. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. سسٹر شاہین کاظمی آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے سب والا سے ہے. ماشاء زیادہ اللہ رحم کرنے والا. بارک اللہ فیکی. بہت خوب سسٹر شاہین. آگے سسٹر سریہ آپ کریے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود یہ بچڑے کو سچ جلد پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت اس دنیا میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور پڑھنا ٹھیک ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جھوٹ گڑنے والوں کو. افطرا جھوٹ گڑنے والے مان کیا ہوا؟ ہاں جی بہتان ماننے والے جھوٹا جی الزام بہتان لگانے باندھنے والے والوں کو. افترا بازی کرنے والے. اوکے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر سنوبر. جی میم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا
इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। और वो लोग जो बुराई का काम करते हैं उसके बाद तौबा कर लेते हैं तो और ईमान ले आते हैं, बेशक आपका रब उसके बाद मगफिरत करता है उनकी और उन पर रहमत करता है। बेशक आपका रब उसके बाद भी बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ओके गुड। तो सिस्टर सनोबर यहाँ पे अल्लज़ीना से शुरू हो रहा है जुमला, जुमला इस्मिया है या फेलिया? मैम ये जुमला इस्मिया है। मुब्तदा कहाँ तक है इसका? जी मैम दोबारा बोलिए। मुब्तदा कहाँ तक है इसका? मुब्तदा कहाँ तक शामिल करेंगे हम? वल्लज़ीना अमिलुस सय्याती। आमिलो सही, बस यहीं तक है मुब्तदा और आगे खबर है? नहीं मैम, फिर ये सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू तक आ जाएगा। यहाँ तक मुब्तदा है, ठीक है। अल्लज़ीना का पूरा सिलतुल मौसूल मिलके यहाँ तक मुब्तदा है। और याद रखें अक्सर आपको इसमें मौसूल की जो खबर है वो पूरा जुमला मिलती है, ठीक है। इसमें मौसूल मैम। की जहाँ भी खबर होगी वो आपको पूरा या तो जुमला इस्मिया होगी या फिर जुमला फेलिया के तौर पर होगी। ओके गुड। आगे सिस्टर शमीम अख्तर आप आइए। जी उस्तादा। वलम्मा सकत अन मूसा अल-गज़बु अखज़ अल-अल्वाह। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्सा थम गया या ख़त्म हो गया तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली। वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदम व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और उसकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकी। आगे सिस्टर शमा परवेज आप करिए। आयत लंबी है, आप लोगों ने थोड़े थोड़े ऐसे करने हैं। हम कोशिश करेंगे 2 या 3 साथियों को इसमें हम शामिल करें। जी सिस्टर शमा आप करिए यहाँ तक पहले। वक़्तरा मूसा कौमुहु फिर से पढ़ें। सबईना वक़्तरा वख्तारा वक़्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमीक़ातिना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन लिया अपने कौम में से 70 आदमियों को हमारे मुकर्रर वक्त के लिए। गुड। फलम्मा अख़ज़तहुम रजफ़तन क़ाल रब्बी लौ शि'ता। फलम्मा अख़ज़तहुम रजफ़तन क़ाल रब्बी लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्ली व इय्याया। और जब उनको एक ज़लज़ले ने पकड़ा तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हमारे रब, रब भी लो रब, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो हलाक कर देता उनको और मुझको इससे पहले। हाँ जी, अगर आप चाहते तो मुझे और उन सबको इससे कबल ही हलाक कर देते। गुड, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। सिस्टर रोमाना हसन आप करिए आगे। अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना। तो ये तुहलिकुना बिमा फ़अला, तो क्या तू हलाक कर देगा मुझे इससे पहले जो बेअकल लोगों ने किया। हाँ जी, क्या आप हमें उस सबब हलाक करते हैं जो कि हम में से बेवकूफ़ों ने किया? इन हिया इल्ला फितनतुका। ये तो नहीं, ये मगर आजमाइश है हाँ जी, तेरी ये तरफ से। महज एक आजमाइश है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखें, इन और अल्लाह के साथ यहाँ पे हसर के लिए आता है, जुमला नफी नहीं होता। फिर ऐसी बात को ताकीद के साथ कहा जा रहा होता है असल में कि नहीं है ये मगर सिर्फ एक फितना, यानी ये महज एक फितना और आजमाइश ही है। आगे करें यहाँ तक। तो दिल बिहा मन तशाओ व तहदी मन तशाओ। इस वजह से तू जिसे चाहे गुमराह कर दे और तू जिसे चाहे हिदायत दे। गुड, माशा अल्लाह। तो इसके जरिए जिसको चाहे उम्राह करे और जिसको चाहे हिदायत दे। आगे नसीम आप करिए। जी, अंत वलियुना फ़ाग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। आप ही हमारे दोस्त हैं, कारसाज हैं, बस हमें माफ़ कर दीजिए और हम पर रहम कीजिए।
اور آپ بہترین معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. سسٹر نسیم آگے. سسٹر روزینہ آپ کریے. جی استاد وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے ہدنا الیکا، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. ہدنا کا استاذہ ہم آپ کی طرف راہ اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قال آگے. عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا بے شک میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا پہنچے گا اسے. نہیں دیکھیں، عذابی، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں اسے جس کو میں چاہتا ہوں، جس پر میں چاہتا ہوں. آگے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. گڈ، ماشاء اللہ. یعنی اللہ رب العزت بعض اوقات دنیا میں بھی ہر ایک کو عذاب نہیں دیتے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنے عذاب کو بعض اوقات لوگوں کو نہیں پہنچاتا دنیا میں بھی. اور آخرت میں بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رحم سے، اپنے فضل سے بہت سے گناہوں کو محض اپنے رحم سے معاف کر دے. تو اللہ کا عذاب اللہ جسے چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے، جبکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، کہ دنیا میں کافر اور مومن ہر ایک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو یہ خاص طور سے مومنین کے لیے ہوگی. آگے سسٹر یس میم، ہاجرہ ڈائریکشن. آپ کریے. ہاجرہ جی کریں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، بس ان قریب میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. ہاں جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن خاص طور سے یہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی، انہی کے لیے لکھ دی جائے گی جو کہ دنیا کی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، مال کی محبت ہونے کے باوجود اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں. آگے سسٹر درخشاں آپ کریے. یس میم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، جو کہ امی ہے، وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں، وہ سب پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا اس کے رب، اپنے رب کے پاس سے تورات میں اور انجیل. ان کے پاس، وہ ان کو لکھا عندہم، ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، ہاں، تورات اور وہ سب لکھا ہوا اس کو پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. گڈ. سسٹر میم صحیح درخشاں ہے یہاں پہ اللہ کا کیا بن رہا ہے؟ میم. الذین جو ہے یہاں پہ یہ صفت بنے گی نا، اچھا، یہ موصوف حال کہاں بنے ہے اس کا؟ میم، حال بنے گا، لکھا اس حال میں پاتے ہیں، یا مطلب اس حال میں پیروی کرتے ہیں. نہیں، یہ والے الذی کا نہیں پوچھ رہی میں الذین کا پوچھ رہی ہوں. اچھا میم. چلو، کون بتائے گا الذین کیا بن رہا ہے، کس پہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ جی مس ادیبہ. یہ صفت بن رہا ہے نا یومنونا کی. یؤمنون کی صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور کوئی واؤل بتانا. جماعت، میم یہ واؤل پیچھے جو جماعتی. میم للذین جو ہے اس پہ عطف ہو رہا ہے، مطلب یہ اچھا، والذین ہم بآیاتنا پہ یہ آ رہا ہے. عطف کے لیے تو کوئی حرف عطف موجود ہونا چاہیے تھا. یس میم، وہی میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی یہاں پہ. اسی کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اچھا میم. اچھا اسی کا بدل ہے. جب آپ کو عطف نہیں مل رہا تو آپ وہاں پہ اس کی پھر بدل بنائیں گے. تو یہاں پہ اصل میں یس اس کا میم. بدل، یعنی وہ لوگ، اب یہاں پہ کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کری تھی کہ اے میرے رب، آپ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دی کہ میں اس کو لکھ دوں گا، اللہ کی رحمت اور بھلائی کو کن لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزگاری اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور ہماری نشانی پہ ایمان لے کر آئیں،
اور خاص طور سے کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ان کی جو نسلیں ہیں اس میں نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، تو ان کے اوپر ایمان لانا بھی ان کے لیے ضروری ہوگا. تو اس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ صرف تقوی اختیار کرنا، زکوٰۃ دینا اور ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس نبی کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، تو ہی انہیں وہ رحمت اور بھلائیاں حاصل ہوں گی دنیا اور آخرت میں. اگر وہ نبی کی پیروی نہ کریں تو پھر ان کو اس لسٹ میں وہ شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ اسی کے اوپر بدل ہو رہا ہے کہ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، یہی مراد ہو جائے گا کہ میں اسے ان لوگوں کے لیے بھی لکھ دوں گا جو کہ رسول کی پیروی کریں، جو کہ نبی امی ہیں، جن کے بارے میں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو اسی وقت سے یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ تمہیں ان نبی پہ لے کر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا جو کہ تمہاری طرف امی مبعوث کیے جائیں گے. تو گڈ، اس میں امی ہونے سے چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ لکھے پڑھے لوگ تھے، اور امی سے وہ لوگ مراد لیتے تھے عرب کو. تو اس چیز کا بھی اشارہ ہے کہ جو نبی مبعوث کیے جائیں گے وہ عربوں میں سے ہوں گے. تو آگے مس ادیبہ آپ کریے آیت. جی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور انہیں برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرے گا ان کے لیے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان پر گندگیوں کو حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ کو اتارے گا اور ان توق کو جو ان پر تھے. گڈ، فَالَّذِينَ ماشاء اللہ. آمَنُوا، تو مس ادیبہ یہاں پہ یہ پورے جملے کیا بن رہے ہیں، بتائیں گے ان کے بارے میں؟ مس کون سا والا جملہ؟ یأمرہم بالمعروف، ینہاہم عن المنکر، یحل لہم الطیبات، یہ سب کیا بنیں گے؟ مس جی رسول کا حال بنا دیں گے. ہاں جی، یا تو ان کا حال بنا دیں، حال ہی بنیں گے. ٹھیک ہو گئی. یہ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت، اور آگے ان کو صفت بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ حال ہوں گے ان کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اوکے، ماشاء اللہ، بہت خوب مس ادیبہ، بارک اللہ فیکی. سسٹر ریشمہ تنویر، آپ آگے کریں. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، اور جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعزروه ونصروه، اور ان کی عزروه کا کیا مطلب ہوا؟ حمایت کرنا، تائید کرنا. اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، عزر یعزرو، حمایت کرنا، رفاقت کرنا، تعظیم کرنا، ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور ان کی اتباع کریں گے. نہیں، اتبع النور، اور اس نور کی ان کے اتباع کریں. اس نور کی، ہاں صحیح، اور ان کے اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ اترا ہے. ہاں جی، کون سا نور مراد ہے یہاں پہ؟ اسلام کا نور، نیکی کا نور، اس طرح سے. جی، کون بتا سکتا ہے؟ مزید کوئی رائے دینا چاہے گا؟ جی سسٹر عصمت سعید، کون سا نور ہے؟ کس نور کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کا نور. قرآن، ٹھیک ہے. اور وہ اتباع کریں اس نور کی جو کہ ان کے اوپر نازل کیا گیا. یہاں پہ نازل کرنا سے مراد ہے نا؟ یہ نازل تو کرنا ہے. کس چیز صحیح سے صحیح نازل کیا صحیح، گیا؟ ہاں. قرآن پہ. یعنی قرآن پہلے کا، سے وہ تورات قرآن. اور انجیل کو تو مانتے تھے، لیکن انہیں اس صورت میں نبی امی کی طرف جو شریعت، جو نور نازل کیا گیا قرآن، اس کی اتباع کریں گے تو ہی آگے انہیں یہ چیز حاصل ہوگی. کیا لکھا ہے آگے؟ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. ہاں جی، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. گڈ. بس وہ لوگ جو کہ ان پر ایمان لے کر آئیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو کہ ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً تو وہی لوگ کامیاب ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر عصمت آپ ہیں کیا؟ نہیں ہے. سسٹر شمان جمعہ آپ آ جائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جمیعاً کے یہاں پہ استاذہ کیا معنی کریں گے درمیان حال کے لیے یعنی تم سب کی طرف، ٹھیک ہے؟ تم سب کی طرف جو جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ الذی کس کی صفت ہے یہاں پر؟ الذی یہ لفظ اسم الجلالہ کی صفت ہے بالکل اس کی صفت ہے، مجرور یہاں پہ آئے گی فی محل جر۔ ٹھیک ہے آگے، لا الہ الہ الا ہو یحیی و یمیت نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی یحیی و یمیت وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے ہاں وہی بس کافی ہے سسٹر شمع، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ آگے سسٹر سمیہ آپ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلامتہ واتبعوہ لعلکم کلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ جو نبی ہے امی ہے، وہ جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اور تم اتباع کرو اس کی شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے کر آ کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے نبی آپ قل یا ایھا الناس، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ تمام لوگوں سے، یعنی صرف بنی اسرائیل نہیں، کیونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسلوں کے لیے، تمام بنی آدم کے لیے آخری زمانے تک نبی ہیں۔ تو اس چیز کا طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا پیغام لوگوں کی طرف عام کر دیں، کہہ دیں کہ اے تمام لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی صفات بھی آگے بیان کی گئی، یعنی وہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ تو آگے سسٹر یاسمین رحمت آپ آئیے، آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سسٹر عائشہ دانی آپ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ومن کریے قوم جی ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہے ایک امت جو ہدایت پاتے ہیں حق کے ساتھ اور اس پہ ہی انصاف بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور اس کے ذریعے انصاف قائم کرتے ہیں، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی۔ تو ابھی پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بنی اسرائیل کی بہت ساری بدعمالیوں بدعنوانیوں کی طرف اشارہ تھا، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ قوم موسیٰ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حق کی طرف ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی تمام کے تمام ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ، کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو کہ حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آگے سسٹر یاسمین رحمت آپ کریے۔ السلام علیکم جی۔ وقطعنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے جدا جدا کر دیے ان کو 12 دادوں کی اولاد میں، 12 خاندانوں میں، 12 قبیلوں میں، اوکے۔ 12 قبیلوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو اذ استصقاہ قومہ کے اپنی قوم کے لیے پانی مانگ اذ استصقاہ استسقاء کا فاعل کیا ہے؟ اذ استسقاہ قومہ، یہ پورا ایک جملہ ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ فاعل کی عربی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، قومہ۔ مرفوع، فاعل کیا ہے؟ قومہ۔ اور استسقاء کے معنی ہوتے ہیں کہ پانی طلب کرنا،
قومہ فائل ہے، ہو مفعول ہے. اب ترجمہ کریں. جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے. ہاں جی، جب اب فائل فعل کی ترتیب کو ہم بہتر کرتے ہیں. جب جی ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، پانی مانگا. ٹھیک ہے. پانی طلب کیا. انی ضریب بعصاک الحج، مارو اپنے عصا کو پتھر پر. ہاں جی، مارو اپنی عصا کے ذریعے پتھر کو. ٹھیک ہو گیا. گڈ. یعنی اپنی بجا. لاٹھی کے ذریعے پتھر کو مارو. آپ لوگ ترتیب جی بعض اوقات بالکل آگے پیچھے کر دیتی ہیں، آپ لوگ لفظاً کرنے لگتی ہیں ترجمہ. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا سسٹر یاسمین. کوشش آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کرتی ہیں، لیکن ترتیب پہ مزید بہتری کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. شکریہ باجی. چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر حلیمہ آپ کریے. جی. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً ہر انسان نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. ماشاء اللہ بارک اللہ وزلل فیکی. سسٹر سمینہ آپ کریے آگے. گڈ سسٹر حلیمہ. سسٹر سمینہ قد علم کل اناس کے آگے آگے فزللنا جی علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى. پھر گھیر لیا انہیں بادلوں نے، اور ظلل یظللون یعنی سایہ کرنا. پھر سایہ کیا ان پر بادلوں نے، سایہ کیا ہم نے، ہاں جی. پھر سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور اتارا ان پر منو سلوا. اب ترتیب بہتر کریں سسٹر سمینہ. پیچھے سے لے کے یہیں سے. ہاں جی. پھر ہم نے نازل کیا ان پر منو سلوا. ٹھیک ہے. لیکن ترتیب بہتر کرنے سے میرا مراد ہے کہ فاعل مفعول کو آپ لے کر آئیں درست جگہ پر ترجمے میں. انزلنا، ہم نے نازل کیا ان پر. ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. اچھا میں ادھر مسٹیک کر. اچھا ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناہم، کھاؤ پاک میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں. ہاں جی، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا. گڈ جی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. سسٹر اقصی آپ آگے کریں. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ظلم کرنے والے تھے. گڈ. آگے آگے اور کریے یہاں تک القری کریے آگے. اور وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم رہو اس بستی میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم سب کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم سب چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو معافی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم سب داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اور ہم زیادہ دیں گے ان لوگوں کو جو کہ نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. تو حطۃ لفظاً معنی ہوں گے معافی کے، اور مراد یہاں پہ معافی مانگنا بخشش طلب کرتے ہوئے. یعنی اور تم کہو کہ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. اس طریقے سے مراد ہو جائے گا. ٹھیک ہے مفہوماً. آگے سسٹر سما صدیقی آپ کریے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے دوسرا قول،
جو ان سے کہہ دیا گیا تھا۔ ہاں جی، بس وہ لوگ جنہوں نے ان میں پھر سے ہم ظلم نے کیا بدل دی بات کو اس کے سوا جو کہ ان سے کہی گئی تھی۔ بدل دی اس بات کو اس کے سوا جو ان سے کہی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان پر بھیجا آسمان سے بدلہ بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا ہاں، رجز یعنی عذاب، بس کرتے ہم نے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بس اب اس کے جو وہ ظلم کیا کیا کرتے تھے، کرتے تھے ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم گڈ، کیا ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر عذرا آپ کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اور ان سے اس بستی کے متعلق پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم فی یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے ہفتے میں جب ان کے سامنے آئی مچھلیاں یا ہفتے کی مچھلیاں ان کے سامنے آئی، یہی ہے نا، جب حد سے بڑھنے لگے ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے مچھلیاں ہفتے کے دن آتی آئیں شرعاً، تو اس دن سنیں شرعاً کا سب ترجمہ کون کرے گا؟ شران مطلب مچھلیاں ان کے کھلم سامنے کھلا، آئیں اچھل اچھل کر، کھلم کھلا یعنی جب ان کے پاس ہفتے کے دن مچھلیاں کھلم کھلا آتی۔ آگے ہاں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ جس دن سبت نہ ہوتا، لا تاتی وہ نہ آتی ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس نہیں آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اسی طرح ہم انہیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بس وہ اس کے جو کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جی آپ لوگ اس کا ترجمہ بہتر نہیں کر رہی، میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ کانا یکونو کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو آپ استمرار کا معنی دیں گی اور فعل کو کنٹینیوس میں رکھیں گے۔ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس طریقے سے۔ آگے سسٹر مبین اسحاق آپ آئیے، آگے کریں۔ جی مس وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب ایک گروہ نے انہی میں سے کہا کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او نہیں، معذبہم عذابا ٹھیک ہے، او ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ معذبہم عذابا شدیدا، یا وہ عذاب دینے والا ہے انہیں شدید عذاب۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف معذرت۔ اس کا یعنی جو عذر پیش کرتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے، یعنی ان کا مراد یہ ہے کہ تاکہ ہم تمہارے رب کی طرف عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کری تھی۔ جی وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ہاں جی، شاید کہ وہ گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کر لیں۔ یعنی یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے حد سے گزر چکے تھے اور ان میں سے ایک امت ان کو نصیحت کرتی تھی تو دوسرے گروہوں نے کیا کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، یعنی جب کہ وہ لوگ اتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں یا تو ہلاک کر دے یا پھر انہیں سخت عذاب دے، تو تم کیوں انہیں نصیحت کر رہے؟ تو وہ لوگ جو کہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، تنہون عن المنکر کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تاکہ تمہارے رب کی طرف ہم عذر پیش کر سکیں، ہم معذرت کر سکیں، اور انہوں نے اس چیز کی امید بھی ظاہر کری کہ ممکن ہے کہ ہمارے اس روکنے کے سبب وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ آگے تو یہاں پہ بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ چاہے دنیا میں، چاہے ہمارے ماحول میں ارد گرد میں کتنے ہی برائیاں پھیل گئی ہوں، لوگ سننے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکنے کا جو کام ہے وہ انجام دیتے رہیں،
کیونکہ ہم سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی دعوت کارڈ سچ آئی یا نہیں آئی، لیکن ہم سے اس چیز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس میں اپنی کیا ذمہ داری ادا کری تھی، کہ آپ نے کچھ اپنے ہاتھ پیر توڑائے تھے یا پھر آپ صرف اپنے آپ کو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے سسٹر عظمہ آپ کریے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ اچھا باللہ دو من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، پھر جب بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو کہ ظلم کرتے تھے سخت عذاب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ وہ لوگ جو کہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو اپنا عذاب نازل کیا تو ان لوگوں کو نجات دی، کیونکہ وہ اس کام کو کیا کرتے تھے، وہ اپنی جتنی وسعت تھی وہ اس طور پہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی برائی میں ہوتے ہوئے ایسا نہیں کہ ہم برائی پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ ہم اپنی جتنی ممکنہ کوشش ہے ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سسٹر عظمہ آپ آئیے اب اگلا۔ فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بس جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر۔ گڈ، ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کا جو عذاب تھا اس میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کی صورتیں نسخ کر دی گئیں۔ سسٹر کیا کرشاں آپ آگے کریے۔ جی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے پکارا کہ وہ ضرور پہ ضرور اٹھائے گا انہیں قیامت کے دن، ان میں سے جو برے عذاب کی انہوں نے۔ نو، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں یبعث، یہ بعث ہے بھیجنا، مبعوث کرنا، وہ ضرور بضرور بھیجتا رہے گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک۔ کس کو؟ ایسے شخص کو جو کہ انہیں برے برا عذاب عذاب۔ پہنچائے گا۔ یعنی یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو نافرمانیاں ان کی حد سے تجاوز کرنے کی وہ تھی، اس کی ایک ان کی عذاب کی شکل اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ضرور بضرور وہ ان کے اوپر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو کہ انہیں برے عذاب پہنچائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ایسے جابر اور ظالم لوگ مسلط ہوتے رہے جو کہ ان کے اوپر سخت اور دردناک عذاب پہنچاتے رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہمیں کہیں پہ ایسا محسوس ہو کہ بنی اسرائیل ابھی تو اچھے سے پھل پھول رہا ہے، وہ لوگوں کو اوپر خود ظالم کر رہے، تو اس چیز سے ہمیں اس آیت سے متنفر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ اگر وہ کبھی کچھ حاصل کر سکیں گے وہ یا تو من حبل اللہ ہی ہوگا یا پھر من حبل الناس ہوگا، کہ اللہ کی رسی یا پھر لوگوں کی سپورٹ کے ذریعے ہی وہ اس کام کو کر سکیں گے، ورنہ ان کے اندر اپنی کوئی طاقت اس طریقے سے موجود نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر مسلط ہو سکیں۔ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ اگر اسرائیل اپنے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ اور جتنی برٹن وغیرہ طاقت ہیں وہ طاقتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ طاقتیں ہٹ جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ وہ ضرور بضرور قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا رہے گا جو کہ انہیں دردناک یا برا عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ آگے سسٹر آنا آپ آئیے، ہم مزید 3 یا 4 آیات بچی انہیں کر کے ہمیں کلاس کمپلیٹ کرنی ہے، نیکسٹ کلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب یقیناً بہت تیز بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ بہت جلد لَغَفُورٌ، بدلہ لینے والا ہے۔ بہت جلد بدلہ دینے والا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر عائشہ خانم آپ کریے آگے۔ جی وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور جدا کر دیا ہم نے ان کو زمین میں گروہ گروہ۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے نیکوکار ہیں اور ان میں سے اس کے سوائے۔ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور آزمایا ہم نے ان کو بھلائیوں سے اور برائیوں سے شاید کہ وہ لوٹتے۔
گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو ان کے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا ہے. یعنی اسرائیل چاہے آپ کو کتنی ہی بڑی طاقت محسوس ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹے ٹوٹے گروہ گروہ ہیں. ان میں سے ایک جماعت وہ مکمل نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ نیک ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہ اس کے سوا ہیں یعنی نیک نہیں ہیں. آگے سسٹر شیخ عارفہ آپ کریے. جی فخلف من بعدهم خلف، تو خلیفہ جانشین ہوئے ان کے بعد، ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، جو وارث ہوئے کتاب کے جو لیتے ہیں اور وہ پکڑتے ہیں معلومات اس چھوٹی دنیا کی. وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں عنقریب ہم معاف کر دیے جائیں گے. سَيُغْفَرُ لَنَا، عنقریب ہم معاف کر دیے جائیں گے. وَإِنْ يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ، اگر آئے ان سب کے پاس معلومات اس کی طرح تو وہ لے اسے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اوکے أَلَّا بس يَقُولُوا عَلَى سسٹر اللَّهِ. عارفہ کافی ہے. آگے سسٹر عصمت سعید آپ کریے. بہت خوب سسٹر عارفہ. جی علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا ایک ہم نے مضبوط عہد کتاب کا. یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہ کہیں گے اللہ پہ کچھ بھی مگر حق. ودرسوا ما فیہ، اور وہ پڑھیں گے اس میں جو کچھ ہے. وہ ودار پڑھتے ہیں آخرت خیر، جو پڑھتے ہاں جی وہ جو پڑھتے ہیں جو کچھ اس میں ہے. ودار الآخرت خیر للذین یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو آخرت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. ہاں ٹھیک ہے. الدار الآخرت، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں. سسٹر زویا محسن آپ کے لیے اگلی آیت. جی استاد. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ تھامتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے اور قائم کرتے ہیں نماز. انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. بے شک ہم اصلاح کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. سسٹر فرزانہ اور سسٹر زیب النساء آپ دو ہیں. سسٹر زیب النساء پہلے آپ یہاں واقع بہم تک کریں صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. سسٹر زیب النساء آیت کا اگلا جی حصہ نہیں، پہلا حصہ کرنا تھا آپ نے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به. جی اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان پر پہاڑ، اور جب ان پر ہم نے اٹھایا پہاڑ، اور جب ہم نے ان پر اٹھایا پہاڑ اٹھایا، گویا کہ وہ صاحبان ٹھیک ہے، گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ واقعی وہ گرنے والا ہے. ہاں انہ واقع بہم، کہ بے شک وہ ان کے اوپر واقع ہونے والا ہے، ان کے اوپر گرنے والا ہے. اوکے گڈ. آگے سسٹر فرزانہ آپ مکمل کر دیں. جی خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. خذوا ما آتیناکم، اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یاد کرو ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہاں پرہیزگاری اختیار کرو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکن. الحمدللہ آج کی ہماری کلاس یہیں تک مکمل ہوتی ہے. 171 آیات تک ہم نے مکمل کرا، اور ٹوٹل اس میں آیت 206 ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کل ہماری انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ الاعراف مکمل ہو جائے. یعنی کل ہم آیت نمبر 172 سے لے کر آخر آیت تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العزت ہم سے یہ عمل کو قبول فرمائے. اور ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ تمام کا اشارہ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ لوگ الحمدللہ ترجمے میں آپ کی بہتری آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہوئے اس میں زیر زبر کی غلطیاں کرتی ہیں، اور بہت سی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے.
تو آپ تمام سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں کو اسکرین میں دیکھ کے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہو، آپ کو حرکات سمجھ میں نہ آتی ہوں، تو آپ اپنے ساتھ اپنا مصحف کھول کے رکھیں. آپ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی درست کریں، یہ انتہائی ضروری ہے. یعنی صرف ترجمہ کر لینا کافی نہیں بلکہ قرآن مجید اب تو آپ لوگ اس لیول پہ ہیں الحمدللہ، آپ لوگ اچھے سے جانتی ہیں کہ صرف زبر زیر کی غلطی سے بھی معنی میں کتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے. چاہے آپ اس کا ترجمہ درست کر رہی ہو لیکن آپ کی حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں جو معنی کا بگاڑ پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو اس وجہ سے آپ لوگ اس چیز کا خوب احتیاط کیا کریں اور تمام بہنیں اس چیز کی ضرور کوشش کریں کہ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اسکرین میں دیکھنے میں، اسکرین میں جو آپ کے سامنے مصحف آ رہا ہے اس میں دیکھنے میں، تو آپ اپنا خود کا مصحف اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں، آپ اس میں سے ریڈ کریں آیت کو، تاکہ یہ غلطیاں نہ ہوں. یہ غلطیاں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر ضرور توجہ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تلاوت میں مزید بہتری کی آپ کو ضرورت ہے تو ادارے کی جانب سے تجوید القرآن کے ایڈمیشنز لی جا رہی ہیں، آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتی ہیں. 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے جس میں مختصراً آپ کو تمام قواعد وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں آپ کی تلاوت کو بہترین بنانے کے لیے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اس میں داخلہ لیں. یہ میرا آپ سے خیر خواہانہ مشورہ ہوگا آپ تمام بہنوں کو. اس کے علاوہ جو ہمارے گرامر اور تجوید کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کو آپ اپنے علاقوں میں، اپنے گروہوں میں، اپنے گروپس وغیرہ میں بھی ضرور شیئر کریں. تو یہاں پہ ہم کلاس کو اینڈ کریں گے، دوسری کلاس کا وقت ہو چکا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.